السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ اسلام کی باتیں، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 1۔ آج سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس سے دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم ہیں۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد ہے، آب و گیاں وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنے سرسبزی اور شادابی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ اب آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ ہے، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور ڈیم بھی تھا۔ اس قوم کے نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی ڈیم ٹوٹ گیا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ نمبر 2، حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیاں وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہراتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ عرب کے ریگستان میں جنت عارضی کی مثال ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3، نجد۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ نمبر 4، حضرموت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے۔ بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب الامارات میں عمان، احسا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ نمبر 5، وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سوئس اور خلیج ایلیا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرانوردی کرتے رہے۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ نوٹ: ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کل سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کرکے آباد ہوئی اور نتیجہ یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئی، لیکن اصل عرب
علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دکھی جاتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان عوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے آپ کو عرب، فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم، گنگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ جاری ہے، اس کی بہت ساری ایپیسوڈز آئیں گی۔ اگر آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہماری ویڈیو سے بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سیرت نبی کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سننے کے لیے۔ کمنٹ بیلو ضرور کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔